حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین سامعات، اللہ رب العزت کے خاص فضل کے ساتھ رات کے ان لمحات میں جب دنیا میں آرام ہے، آپ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک نسبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ میرا مالک قبول فرمائے ان والدین کی کاوشوں کو، محنتوں کو، دعاؤں کو اور ان کی اولادوں کو کہ جو آج خوبصورت لباس میں زمین کے ستارے بن کر کے چمک دمک رہے ہیں۔ میرے رب نے یہاں دنیا میں ان کو انعام اور کرام سے نوازا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ کل محشر کے میدان میں بھی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ اور انعامات کے ساتھ میرے ان بیٹوں کو نوازے، اور والدین کے ساتھ رب کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ وعدہ پورا ہونا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزت اور آبرو کا تاج پہنانا ہے۔ میرا رب وہ عزت اور آبرو عطا فرمائے۔ اور دلی دعا نکل رہی ہے اہل علاقہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، انتظام و انصرام کرنے والے احباب کے لیے، اور بالخصوص ان اساتذہ کے لیے کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج آپ اس محفل اور مجلس میں تشریف فرما۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ تکمیل کا سفر آخری سفر نہیں ہے۔ ایک سفر ہے یہاں سے سمندر تلک، دنیا سمندر دیکھنے جاتی ہے، کنارے سے سمندر کے نظارے کرتی ہے، وہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور سفر بامقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایک سفر موتیوں کے حصول کا ہے، اس کے لیے سمندر کے اندر اترنا پڑتا ہے، غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے وہ موتی کو ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں۔ میرے بیٹوں نے، ان بچوں نے، اساتذہ کرام نے مل کر کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، انتظامی کاوشوں کے ساتھ جس سفر کو طے کیا ہے، یہ کتاب اللہ تک اپروچ کا، حفظ کا اور اسے محفوظ کرنے کا سفر ہے، جسے پہلے دیکھ کے ناظرتاً، پھر دل و دماغ میں جگہ دے کر کے سینوں میں محفوظ کر کے ایک وہ سفر ہے۔ ابھی ایک سفر اور بھی ہے، اور وہ کتاب اللہ کو سمجھنے کا ہے۔ نص یاد ہو گئی ہے، عبارت یاد ہو گئی ہے، الحمدللہ آیات، سورتیں، پارے اللہ کی رحمتوں سے محنت کر کے یہ فر یاد ہیں، مصلی میں سنا دیے جائیں گے، منزل پختہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ میرا آخری سفر نہیں ہے بیٹوں، اصل سفر اس سے آگے ہے۔ انسان جو بول رہا ہے اگر وہ سمجھے نہ اور دوسرے کو سمجھا نہ پائے تو پھر یہ گفتگو نہیں ہوتی، وہ کلام بامعنی نہیں ہوتا، اسے ہم فضول یاوہ گوئی کہتے ہیں، اور اللہ کا کلام اس سے بالا تر ہے۔ رب کا کلام ہے ہی انسانوں سے، اور اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بامعنی ہے، بامقصد ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم نے قرآن مجید کو اس نقطہ نظر سے بھی ابھی پڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ شعور دینے والی کتاب ہے، یہ ترقی دینے والی کتاب ہے، یہ عروج پہ قوموں کو لے جاتی ہے، اور اس نے جو بھی پڑھایا ہے باکمال پڑھایا ہے۔ اسے کاٹا تو جا سکتا ہے، اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے ناخن بڑھ جائیں تو کاٹے جاتے ہیں، اکھاڑے نہیں جاتے، غلط فہمیاں ہو جائیں تو انہیں دور کیا جاتا ہے، سلو کی جاتی ہے، ملا جاتا ہے، بالکل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوا جاتا۔ دنیا کے جتنی مرضی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں،
میرے بیٹوں آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے، اللہ نے آپ کو دین اور دنیا دونوں عطا کی ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باقی دنیا بھی، لیکن ان کے پاس شاید دین کا شرف نہ ہو۔ آپ لوگوں کو جو رب نے دیا ہے یہ نعمت ساری دنیا خرچ کر کے بھی نہیں ملتی، یہ نصیب اور مقدر اور قسمت کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اس حوالے سے میری کچھ گزارشات والدین سے بھی ہیں، اساتذہ سے بھی ہیں، اہل محلہ سے بھی اور انتظامیہ سے بھی اور ان بیٹوں سے بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے ان بچوں کو جو پڑھایا ہے اس کا ٹائٹل حافظ ہے۔ حافظ کس چیز کا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، محفوظ کرنے والا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ دنیا میں اس سے بڑی قیمتی اور اس سے بلند تر عزت اور آبرو والی کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ پہلے اپنا ذہن بنا ہے۔ میرے پاس اس وقت اگر ایک طرف پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور دوسری طرف حفظ کی یہ ڈگری جو بچوں کے ہاتھ میں تھمائی گئی، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ بے شک 1 سال میں انہوں نے کیا ہو، 1.5 میں کیا ہو، 2 میں کیا ہو یا 3 سال میں کیا ہو، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو 50 سال سے اوپر والے بھی محنت کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں، میری نظر میں اس کی ویلیو اس سند کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ میرے اپنے بریف کیس میرے اپنے ہاتھ میں دونوں ڈگری ہیں، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ جس ڈگری کو عزت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس معاشرے کی قوم قرآن پڑھنے لگ جائے، پڑھانے لگ جائے، نگرانی کرنے لگ جائے، انتظام و انصرام کرنے لگ جائے، مسجد و مدرسہ یا گھر یا کسی ادارے اور انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھ لے، اور جو استاذ قاری بن کے، مقری بن کے کتاب اللہ کو پڑھانے لگ جائے، اور جو بچہ اس کو پڑھنے لگ جائے، یہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا، خیرکم کائنات کی ساری عزتوں سے بالا تر اور ساری ڈگریوں سے زیادہ معزز اگر کسی ڈگری کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ۔ تو دل کھول کے، فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ان لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کو مقام دیں اور مرتبہ دیں۔ کیوں؟ جو لوگ اپنے بڑوں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں، جو اپنے آپ میں مقرر کر کے نوبل پرائز دنیا کو دیتے ہیں، کسی کی ریسرچ دیکھ کے، تحقیق دیکھ کے، کام دیکھ کے، یہ دنیا کے کام دنیا میں رہنے والے ہیں، لیکن وہ کام جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، موت و حیات کی کشمکش میں بھی، لوگوں قبر میں، نشر اور حشر میں، وہ معاشر کے میدان میں، وہ اس جگہ جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، یہ کتاب اللہ کھڑی ہو کر کے وکیل بن کے اللہ سے کہے گی، ای رب انی منعت النوم باللیل، اے میرے رب رات کو نیند کا ٹائم تھا، آرام کا ٹائم تھا، 12 بجے ہوئے تھے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ ان لوگوں نے رات دن نہیں دیکھے، میں تیری صفت تھی، انہوں نے میری قدر کی ہے، یہ میرا موکل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اللہ اس میرے موکل کو جہنم سے بری کر کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ پروٹوکول ہے اس سند کا، یہ اعزاز ہے اس ڈگری کا۔ تو حفظ کرنے والے کو لوگ تو اپنے کنجروں کو عزت دیتے ہیں، میں لفظ یہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن چلتا ہے ہمارے، کوئی بھانڈ ایکٹنگ کرنے لگے تو لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، وہ ان کا نمبر 1 کہلاتا ہے، ان کے مقابلے ہوتے ہیں، کوئی گلوکار بن جائے، موسیقار بن جائے، لوگوں کوئی اداکار بن جائے، لوگ ان کو ٹائٹل جتواتے ہیں۔ جن کو مقدس اللہ کے گھر میں رب نے جگہ دے کر کے، صفہ کی یونیورسٹی بنوا کے، محبوب کے ہاتھوں ان طالب علموں کو پروٹوکول دے کے، جب رب نے کہا ہے کہ محبوب کہہ دو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آپ کا اور میرا
یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ان بچوں کو حافظ جی نہیں کہا کریں، یہ مذاق کے لفظ چھوڑ دیں۔ لوگ میرے محبوب کو راعینا بولتے تھے، تھوڑا لفظ دبا لیتے تھے، اور بظاہر معنی یہ تھا کہ اے ہمارے محافظ و نگران ہمارا خیال رکھنا، لیکن دبا کے جو کہتے تھے اس کا مقصد تھا کہ اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے چرواہے۔ رب نے روک دیا، منع کر دیا۔ حافظ کتاب اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس نوجوان، اس بچے کے سینے میں قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیتیں یہ سینے کے لا کر کے اندر محفوظ ہے، یہ حافظ ہے۔ اور ہم اس کو کہیں حافظ جی، بمعنی نبینا، جسے کوئی پتہ نہیں، کوئی شعور نہیں، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ باوقار لب و لہجے اور عزت سے، اور میرا ماننا ہے اولادیں ساری برابر ہے، لیکن رب جب قرآن سے درجہ دے رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میرے سارے بچوں میں معزز وہ ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا ہے۔ مجھے اس کو عزت دینا، آبرو کا خیال رکھنا، احترام کرنا، بڑا ہو کر کے بھی اس چھوٹے کو پروٹوکول دینا، آنکھوں پہ بٹھانا، یہ میری دینی ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا اس وقت پاپو گڈھا کر رہی ہے کہ ان کو گرا دیا جائے، ان کو ہم ہی نے اٹھانا ہے۔ دوسری چیز، جو بچے یہ حفظ کر لیں، قرآن پڑھ لیں، مدرسوں میں پڑھ لیں، جو بچیاں مدارس میں پڑھی، ان کا اپنی سوسائٹی میں خصوصی خیال رکھا کریں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے جو بچے ہمارے میڈیکل میں چلے جائیں اور ڈاکٹر بن جائیں، والدین ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، وہ ہاسپٹل کہیں تو ہاسپٹل بنا دیا۔ اگر وہ انجینئر ہے تو اس کو جیون ساتھی میں کوئی ایسی بیٹی ڈھونڈ کے دی جاتی ہے جو اس کی معاون بنے۔ ہر شعبے میں تعاون کیا جاتا ہے، لیکن یہ واحد شعبہ ہے کہ بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، دین پڑھا ہوا ہے، اسے علم ہے، نالج ہے، لیکن جب اگر وہ والدین سے کہیں یہ کہہ دے کہ مجھے زندگی میں جیون ساتھی کچھ ایسا ڈھونڈ دے کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، جاننے والا ہو، میری اہلیہ جو ہے وہ دینی علوم کی ماہر ہو، وہ صحیح البخاری، وہ صحیح مسلم، وہ سنن ابی داؤد، وہ جامع ترمذی، وہ سنن النسائی، وہ سنن ابن ماجہ، وہ موطا امام مالک، وہ مسند امام احمد بن حنبل، وہ دین کی، علم کی، فقہ کی، وہ احادیث کی، وہ تفسیر کی عالمہ ہو، تو میرا معاشرہ اس بیٹے کا ساتھ نہیں دیتا۔ برعکس چلے، اگر بیٹی نے یہ سب پڑھا ہوا ہے تو والدین سے کہیں تقاضا کر لیں کہ میرا جیون ساتھی، میرا زندگی کا ساتھی، میرے ایمان کی تکمیل میں کوئی ایسا آدمی آنا چاہیے، ایسا شخص، ایسا نوجوان آئے کہ جو دین پڑھا ہوا ہو، تاکہ ہم دونوں مل کے اپنے گھر میں، اپنے قرب و جوار میں کسی ادارے کو، کسی انسٹیٹیوٹ کو، اللہ کی کتاب کو، یہ دعوت کو، پیغام کو پہنچا سکے، یہ دین کا نور پھیلا سکے، تو والدین کو ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی نے 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، 7 سال 6 سال لگائے ہیں، اگر رشتے میں والدین سے تعاون مانگ لے تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میرے وہ بھائی کا بیٹا، تیرے چچا کا، وہ تایا کا بیٹا، ماں کہہ رہی ہوتی ہے نہیں تیری خالہ اور تیرے ماموں کا بیٹا، بھلے اس نے دین کو کبھی ٹچ کیا ہو یا نہ کیا ہو، جاہل ہو، گوار ہو، اجڑ ہو، لا علم ہو، نہ بلد ہو، نہ آشنا ہو، نہیں جانتا کہ دین کی قدر کیا ہے، اگر اسی نے اس کو جھونکنا تھا اور وہیں جا کے وہ چارہ، وہ کھیتی باڑی اور وہی سارا کچھ، میں نہیں کہتا کہ گھر کے کام کاج نہیں ہوں، لیکن اگر آپ 8 سال پڑھانے کے بعد زنگ ہی لگانا ہے، رکاوٹ ہی بننی، وہی کام کرنے ہیں جو ایک ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان کے معاون بنیں، ساتھی بنیں، ساتھ دیں، محبتیں کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے محبتیں دکھائیں۔ خاندان میں اگر ان کو اتنا پیار تھا، رشتہ لینے کی انہیں اتنی فکر تھی، تو اپنے بچوں کو پڑھاتے، کفو بناتے، ساتھ میں لاتے۔ دنیا
شمار جگہوں میں ہم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بیٹی نے اتنا پڑھا ہوا ہے، ایم فل ہے، آپ کا بچہ گوار ہے، وہ میٹرک پاس ہے یا فیل ہے، ہم تو رشتہ نہیں دینے لگے۔ لیکن دین میں فرض پر بذات دین کو بھی کبھی سمجھا، تو یہ بچے یہی اسی سٹیج سے بکھیر دیے جاتے ہیں۔ انہیں کل آنے والے دن میں کسی پراپر جگہ پہ، انہیں ماٹو کے اوپر، کسی گول کے اوپر، کسی ہدف کے اوپر ہم آگے نہیں بڑھا پاتے۔ تو ان کا ساتھ دیجئے، یہ کریں میٹرک، میں نہیں روکتا، یہ کریں ایف اے ایف ایس سی، یہ چلیں آگے بی ایس میں، یہ چلیں ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، یہ ڈاکٹریٹ میں آئیں، یہ بنیں انجینئر، یہ جائیں اچھے اچھے عہدوں اور پوسٹوں میں، لیکن بیٹا قرآن کا سفر روک نہیں دینا۔ جس اکیڈمی میں ہوں، اپنی مسجد کے ساتھ، اپنے مدرسے کے ساتھ، اپنے استاذ کے ساتھ تعلق رہے۔ اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ہمارا سفر یہاں مکمل نہیں ہو گیا۔ ہم 94 میں نکلے جامعہ سلفیہ سے۔ اگر آپ غور کریں، آج 23 سال یہ 10 سال وہ ڈالیے ان کے اندر، کہاں تک جو ہے وہ بات 6 پچھلے اور 23 یہ 31 سال کے بعد بھی نہ ہم جامعہ سلفیہ کو بھولے ہیں، نہ جامعہ سلفیہ ہم کو بھولا ہے۔ اساتذہ، علماء و مدربین محبت پیش کرتے ہیں، چھوٹے ہیں ہم ان سے، عزت اور آبرو دیتے ہیں، وقار اور لحاظ دیتے ہیں، پورا پیچھا رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں ہمارا کون سا طالب علم کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ یہ صرف یہ تو نہیں کہ ان کو ڈگری دی اور کپڑے دیے اور فارغ اللہ کی سپرد، اس کے بعد تو کون میں کون، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتظامیہ کا وقار ہے، اپنا رجسٹر، ان بچوں کی رجسٹریشن، ان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کے والدین، ان کا اتا پتہ، ان کے ساتھ تعلق، بچہ یہاں تک پہنچا ہے، آگے کیا کر رہا ہے، کہاں جانا ہے، رہنمائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ جس دن ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا، یہ بچے جس مرضی پوسٹ پہ چلے جائیں گے ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ ہو، یہ ہمارے لیے عزت اور آبرو اور وقار کا باعث بنے گے۔ والدین سے تعلق رکھنا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں اداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہاں والدین سے بھی میری التماس ہے، رات کے اس پہر میں جب نیند اور آرام کا ٹائم ہے، آپ کے جگر گوشے آپ کو لے کے آئے اور ان کو یہاں آپ نے بھیجا ہے، تو آپ بھی ان اداروں کے ساتھ یہاں سے فارغ ہوتے ہوئے آخری سلامت کہہ دینا۔ یہ تعلق داریاں، یہ رشتے مضبوط رہے۔ اور اس کے بعد کیوں رہے، یہ سوال کا جواب اس لیے ہے، آپ سوسائٹی کی کوئی ضرورت لے کے آئیں، بڑی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی امتحان دینے بیٹھا ہوں آپ لے لیں، اور نہ میں یہ فخر کرنے بیٹھا ہوں کہ میں قرآن مجید کے اوپر اتنا عبور رکھتا ہوں، آپ زندگی کا کوئی مسئلہ لائیں میں حل کتاب اللہ سے بتاؤں گا۔ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، رب نے کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کسی مسئلے میں، کسی پریشانی میں تم بھٹک گئے ہو، پریشان ہو، حل ڈھونڈنا چاہتے ہو، ہم نے اس قرآن میں وہ حل رکھا ہے کہ جس کے مد مقابل دنیا کی کسی کتاب میں کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اور یہ اتنا پائیدار حل ہے کہ جسے کبھی ہلایا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ میں کچھ مثالیں دینے لگا ہوں۔ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، کھولنے والی کو ہماری زبان میں کی یا چابی بولتے ہیں۔ جو لوگ تالے کھولتے ہیں نا، ان کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے کاموں کی۔ میں جتنے بھی تالے والے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی ان سے ملیے اور کہیے ہمارے گھر کا تالا نہیں کھل رہا، تو وہ کوئی چیز لے کے جو ہاتھ میں آئیں گے نا، وہ ایک تار نما چیز، وہ ایک سوا نما چیز، وہ ان کی ماسٹر کی ہر چیز، ہر تالے کو کھولے۔ تیرے رب نے قرآن پیش کرنے سے پہلے، الف لام میم ذالک الکتاب کہنے سے پہلے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہنے سے پہلے، اللہ نے 7 آیتوں پہ مبنی سورۃ الفاتحہ رکھی ہے کہ جہاں دنیا کے تیرے جتنے بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کی چابی لگا، وہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، وہ بندشیں کھل جائیں گی۔
تو کیا ہمارا ایمان ہے؟ جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہوٹل نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے جہاں رک کے اسٹے کریں، ہوٹل سے کھانا کھا لیں. ظاہر ہے کسی علاقے والوں سے مہمان نوازی مانگنی تھی کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو کھانا دیا جائے. علاقے والوں نے بستر چارپائی یا جو بھی اس وقت لیٹنے کا بندوبست تھا نہیں کیا، کھانے سے پینے سے دینے سے انکار کر دیا. رات کے ایک پل میں چیختے چلاتے آئے کہ مسافروں، تم میں سے کوئی حکمت جانتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہمارے وڈیرے کو سانپ یا بچھو یا کوئی زہریلی چیز کاٹ گئی ہے. ہم نے جو ہمارے پاس تھا دوا دارو کرا ہے مگر اسے آرام نہیں ہو رہا. تم میں سے کسی کے پاس کوئی دوا دارو ہے تو ہمارے بڑے کا علاج کر دو. جناب ابو سعید خدری فرمانے لگے، اور ظالموں، ہم مسافر تھے، تم نے ہمارا حق نہیں دیا. تڑپتا ہے تو تڑپے، مرتا ہے تو مرے، اب ہم بھی علاج نہیں کریں گے. انہوں نے تمنا کرا کہ چلیں اگر ہے تو کچھ کر دو. کہنے لگے کہ علاج کریں گے مگر اس شرط پہ کہ 30 بکریاں لے. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، قرآن مجید تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. انہوں نے مان لیا، گئے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھونک ماری. اللہ نے زہر جیسے موذی جانور کے اس اثر کو سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے وہ حل کر دیا، ختم فرما دیا. مشکل ٹل گئی، پریشانی ختم ہو گئی، درد سے سکون مل گیا. فاتحہ تو آج بھی ہے مگر وہ یقین نہیں ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. وہ ایمان کی پاور نہیں ہے جو ان صحابہ میں تھی. بڑا ہے، دم کرا ہے، رب نے شفا دی ہے، بکریاں ہنکی ہیں، مدینے میں لائے، میرے محبوب کو واقعہ سنایا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ابو سعید میں دنوں کی تو کیا یہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا. آج کل ایسے کافی سارے بھائی مل جاتے ہیں کہ آپ اگر کوئی اپنا ذاتی عمل بنا لیں قرآن مجید سے تو وہ فوری کہیں کہ مسنون دکھاؤ. اور بھائی جہاں مسنون ملے وہ بھی قرآن کا حصہ. اگر مسنون اس وقت یاد نہیں یا علم نہیں یا پتہ نہیں، قرآن مجید کو کوئی بندہ بھی تکلیف میں ہے ایمان سے، کسی جگہ سے کھول نہیں پتا، سورۃ الفاتحہ پڑھ، 3 بار پڑھ، 7 بار پڑھ، 11 مرتبہ پڑھ، زیادہ مرتبہ پڑھ، پھونک مار، یقین کامل کے ساتھ دم کر. جس رب نے بیماری کو پیدا کیا ہے وہ رب اس قرآن کی برکت سے اس بیماری کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے. نہیں پتا کہیں سے بھی قرآن کھولیے، پڑھیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو بنایا ہی شفا. دنیا میں ہر بندہ دوا دے سکتا ہے لیکن صاحب قرآن وہ ہے کہ جو وہ چیز دیتا ہے جسے رب نے شفا بولا. تو اس لیے اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد، اپنے آلام، اپنے مسائل، اپنے نوازل، دنیا میں اترنے والی ایسی چیزیں جن کا حل ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی یا دیسی پیتھی کے پاس نہیں ہے، آئیے دم پیتھی میں، قرآن پیتھی میں، اللہ کی کلام کی پیتھی میں آپ کو سب کچھ ملے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے. یہ میں نے ایک مثال دی. کتنے لوگ ہیں کہ جن کا دکھ درد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے جوڑا ہوا ہے، ہمارے پڑھنے کی دیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دکھ ڈال دیتے ہیں. تو اس کتاب سے اپنے روحانی مسئلے، جسمانی مسئلے اور اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل ڈھونڈیے. آج گھروں سے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کتاب علاج بتائے گی حل کیا ہے. نفس جو ہے وہ گندے ہو رہے ہیں، پاکیزگی اور طہارت کے لیے قرآن سے رجوع کیجئے، بتائے گا. اگر کامیابی صرف آوارہ گردی میں اور آزادی میں ہوتی، فریڈم میں ہوتی، بالکل موت سوچ میں ہوتی تو یورپ ترقی کر چکا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ ترقی کر گئی ہے؟ چاند سے آگے نہیں گیا. چاند سے اگلا سفر اگر کسی نے کرا ہے تو کاموں کی اس بیک ورڈ علاقے کی کسی سوئے کے قرب و جوار میں پڑی ہوئی کسی مسجد اور مدرسے کے ایک طالب علم جس کے باپ کو لوگ معاشرے میں کمی کہتے ہیں، جس کو لوگ کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں، تیرے رب نے چاند سے آگے عرش بری تلک اس بچے کی اپروچ رکھی ہوئی.
عرش بری تک رابطہ ہے، یہ دھرتی پہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اگر رشک کرتا ہے تو اس بچے پہ کرتا ہے، پھر ترقی یہ ہوئی یا وہ ہوئی؟ وہ موت کے ساتھ سب ختم، سہولتیں یہیں پہ، لیکن جب تو اس دنیا سے جائے گا، تیرے جنازے میں تیرا بیٹا، دعاؤں میں تیرا بیٹا، مناجات میں تیرا بیٹا، چار بھائی کو مصنون طریقے سے کندھا دیتا ہوا تیری اولاد، تجھے سنت کے مطابق غسل دیتی ہوئی تیری اولاد، تیرے کفن دفن کا اہتمام کرتی ہوئی تیری اولاد، قبر میں اتارتے ہوئے قرآن ہی نہیں قرآن کا حافظ تیرے دائیں بائیں، اور پھر تیرے لیے روتے دعائیں کرتے مناجات کرتے تڑپتے ہوئے تیرے لیے صدقہ جاریہ بن کے جب تک وہ زندہ ہے۔ شاید دنیا دار ترقی یافتہ لوگ اگلے دن بھول جاتے ہیں، حضرات اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ پتہ کیجئے جن لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت میں قرآن رکھا تھا، آج ان کو گئے ہوئے آدھی صدی بیت گئی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ کون تھے آپ کے یہاں کاموں کے شاہ صاحب؟ لیجئے واپس ہے نام، سید عبد الغنی شاہ صاحب کی اپنی اولاد ہے، بولیے، لیکن جتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، جتنے گھروں نے پڑھا، جتنے لوگوں نے سنا، جتنے بزرگوں نے سماعت کیا، جتنی ماں بہنوں نے دل و دماغ میں اتارا، آج جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں کاموں کی میں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے سید عبد الغنی شاہ صاحب کی قبر اللہ تعالیٰ اس دین کے نور سے منور کرتا رہے گا۔ جب جب تم قرآن پڑھتے رہو گے، مجلس سے سجدی رہے گی، تلاوتیں ہوتی رہیں گی، قیام رکوع سجود ہوتے رہیں گے، میرا رب ان کے درجات بلند کرتا رہے گا۔ کچھ ایسا کیجیے، باقی رہ گئی دنیا، کمائیے ضرورت ہے، لیکن اس میں آپ کے دکھوں کا علاج، دنیا کا علاج، زندگی کا علاج، سانسوں کا علاج، سکرات کا علاج، موت کا علاج، کفن کا علاج، دفن کا علاج، تیرے نہلانے اور غسل کا علاج، تیرا منہ جسم کس کروٹ کرنا ہے اس کا تعلق، پھر کیسے جو ہے مصنون طریقے، ایک ایک پل تیری زندگی کا، موت اور موت سے ماں باپ جتنے جہان ہیں، ان سب کے معاملات اللہ نے تیرے اس قرآن سے جوڑ دی۔ تو اپنی مشکلوں کا حل اس میں ڈھونڈا کرو۔ اور آخری گزارش ہے، میں جانتا ہوں کہ کاموں کی میں مسائل بہت ہیں، میرے ہر شہر کی طرح گھر گھر میں مسئلے ہیں، بچوں کو والدین سے شکوہ ہے، والدین کو اولاد سے شکوہ ہے، بچے کہتے ہیں ہم جوان ہیں، والدین سمجھ نہیں رہے، والدین سمجھتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں میں پالا پوسا بڑا کیا، آج یہ ہمیں پڑھانے چلے ہیں، جن اسکولوں میں یہ آج پڑھ کے ہمیں برا سمجھ رہے ہیں، ہم نے ان اسکولوں کی اینٹیں وہ اٹھا رکھی ہیں، تغاریاں اٹھائی ہیں۔ اختلاف ہو گیا نا سوچ کر، حل کہاں سے ڈھونڈے گا؟ قرآن بٹھائے گا، جوان کو کہے گا تیری جوانی سلامت، تیرا بڑا پن سلامت، تیری تعلیم، تیری سٹڈی، تیری ڈگری، تیری دولت، تیری ٹھاٹ بھاٹ، تیری کوٹھی، تیرا بنگلہ، سب مبارک بات پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھ وبالوالدین احسانا، اس ایک پل کا بدلہ نہیں دے سکتا جس پل میں باپ کی پانی کی بوند میں 30 لاکھ تیرے جیسے برابر شریک تھے، میں نے 29,99,999 کو پیچھے کر کے مار کر کے تجھے تیری ماں کے ریب میں جا کر کے چپکایا، اور پھر تیری ماں کی تکلیفیں شروع ہوئی، تیرے والد کی محنت شروع ہوئی، وہ پہلا نوالا، وہ پہلی گھٹی جس کا اہتمام تیرے باپ نے تجھے اس وقت کسی کے ذریعے منہ میں کھجور چبا کے یا شہد انگلی پہ لگا کے وہ جو تیرے منہ میں پہلی گھٹی دی تھی، ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کر تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس پہلے نوالے ماں کے اس پہلے دودھ کی فیڈ کرانے کا تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ان سے نیکی۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر باقی تو ہم تجھے بات کی بات ہے، ہم تجھے اف کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اف تو اگلی بات ہے، اف کی بھی اجازت نہیں۔ جب قرآن کو یہ بیٹا اور بیٹی رب کی ہدایت سمجھ کے بیٹھ کے پڑھیں گے اور دل و دماغ سے سمجھیں گے
کیا وہ کول ڈاؤن نہیں ہوں گے، تھوڑے ٹھنڈے نہیں ہوں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور بیٹا یاد رکھنا، یہ تیری جوانی پہ رب فالج ڈال سکتا ہے، ماں باپ کے خلاف بولتی زبان کے اوپر رب فالج ڈال سکتا ہے، یہ گھورنے والی آنکھوں کے ڈورے رب ختم کر کے یہ لینس جن میں بڑی سڑک برق اور چمک ہے، والدین کو نکالی گئی آنکھوں کا نور چھین سکتا ہے، ان پہ اٹھائے ہوئے ہاتھ کی طاقت چھین سکتا ہے، ان سے باغی ہو کے گھر سے بھاگتے ہوئے تیرے قدموں پہ فالج ڈال سکتا ہے، تجھے لولا لنگڑا کر کے گھر میں بڑے بچے ہوتے ہیں، کئی گھروں میں ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی کروٹ نہیں لے سکتے، نوالا ہاتھ سے منہ میں نہیں لے سکتے، رب نے ان کو نشانی بنایا ہے، تو بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا، آج سمجھ لے، آج پڑھ لے۔ دوسری طرف والدین کو بھی سمجھایا کہ ہاں یہ بچے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جائز مطالبات کے اوپر، صرف جو ہے وہ خزانے پہ قارون بن کے نہیں، دولت پہ بیٹھ کر کے نہیں، کیونکہ میری امت کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ والدین وقت میں کنجوسی کر جائیں، پیسہ ہوتے ہوئے دینے میں کنجوسی کر جائیں۔ ایک جگہ کسی بچے کا جو ہے وہ آگے ماضی کا فیوچر بن رہا ہے، اس پہ سٹیپ لیتے ہوئے کنجوسی کر لے، یا ایک مناسب اور برابر اچھا رشتہ مل رہا ہے وہاں پہ کوئی بخل اور کنجوسی کر جائیں، یا اپنے بچے کے لیے خیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کتنے والدین ہیں جو بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں مگر والدین نہیں آنے دیتے؟ تو قرآن حل دے گا۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، قرآن شوہر کو اپنی جگہ سمجھائے گا، بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے گا۔ یہ ایک پہیے میں ہوا نہیں بھرتا، یہ حقوق اور فرائض دونوں کو سکھاتا ہے۔ اگر امام کی عظمت بتا رہا ہے تو مقتدیوں کے حقوق بھی سکھا رہا ہے، اگر مقتدیوں کے حقوق بتا رہا ہے تو امام کے حقوق بھی بتا رہا ہے، اگر حاکم وقت کی بات کر رہا ہے تو رعایا کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم اس کو صحیح معنوں میں لے کے پڑھیں گے پھر ملک غیر مستحکم نہیں ہوگا، پھر سارے غلط اور خود صحیح نہیں بلکہ اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں گی۔ اس وقت جو وطن عزیز میں ہو رہا ہے، قرآن مجید جس پہ نازل ہوا تھا اس ہستی نے کہا تھا جس قوم کی عدالتیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ، جس قوم کے حکام قاضی اور ججز فیصلے کتاب اللہ سے ہٹ کے کرنے لگیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، میرا رب اس قوم کو لڑا ڈالے گا۔ سیاسی پارٹیاں لڑیں گی، ڈاکٹرز مختلف پیتھیوں والے ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے، علماء دوسرے فرقوں کے دستوں گریبان ہوں گے، محلے والے محلے والوں کے ساتھ، ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں کے ساتھ، ایک شہر والے دوسرے شہر کے ساتھ، ایک صوبے والے دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک ملک والے دوسرے ملک کے ساتھ، یہ گتھم گتھا ہوتے رہیں گے۔ خانہ جنگی رہے گی، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ۔ اگر آج یہ منظر نہیں تو مجھے بھی سبب کیا اس قرآن سے دوری؟ تو آج رات کے اس پہر میں جو گزارشیں کی ہیں ان کو پلے آپ بھی باندھے میں بھی باندھوں، جو مسئلے ہیں پنچایت میں لے جانے کی بجائے، دنیا کو تماشا دکھانے کی بجائے، شریعت کو نیچا دکھانے کی بجائے، کبھی سر جھکا کے اللہ کے گھر میں آ کے کتاب اللہ کو پکڑ کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھ کے عالم وقت سے ذرا بات پوچھ کے رائے لے کے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جھکنا شروع کر دیں۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو غلطی پہ ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، بندوں سے ایکسکیوز کرے۔ میرے خیال میں کسی گھر میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کسی پارٹی میں مسئلہ نہیں رہے گا، کسی جگہ پہ کسی گروہ کسی جتھے میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ مسئلے حل کرنے والا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرے، صرف بچوں کے حفظ تلک نہیں بلکہ اس کے افہام و تفہیم تلک، اور تعبیر سوچ تعبیر فکر سے تعبیر عزت و آبرو تلک، اور طہارت اور پاکیزگی کے سلسلے تزکیہ نفس کے سب چلیں گے، مشکلیں حل ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دوا اور دارو کی فکر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔